دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان جہاں اور میں شہزاد احمد۔ دوستو آج جو ہم قصہ لے کر آئے ہیں وہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جس کے بارے میں کچھ پیش کرنے جا رہا ہوں، اور یہ قصہ بھی ایک محبت پر ہے۔ جس دھرتی پر محمد بن قاسم کا قدم پڑا وہاں انصاف کی بارش ہوئی اور ظلم کا سوکھا مٹ گیا۔ وہ صرف فاتح نہیں تھا، وہ اللہ کے امن کا پیغام لیے آیا تھا۔ بن قاسم کا نام تلوار سے زیادہ دلوں پر راج کرتا تھا۔ اس کی فتح مٹی پہ نہیں انسانوں کے دلوں پر تھی۔ جب بن قاسم آیا تو سندھ نے عشق کو بھی نیا مطلب دیا۔ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا نام محبت ہے۔ قاسم کے چہرے پر نور تھا اور چال میں خدا کی مرضی کا وقار۔ وہ محبت سے جیتا تھا اور محبت سے ہی لوگوں کا دل بھی جیت لیتا تھا۔ بن قاسم کا نام لیتے ہی دل سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ایسا اخلاص، ایسی سادگی اور ایسی ہمت کہیں اور نہیں ملتی۔ جس نے نبی کی امت کو اپنے فرض سے روشن کیا وہ محمد بن قاسم تھا۔ وہ تلوار لے کر آیا تھا لیکن مقصد صرف حق کی روشنی پھیلانا تھا۔ شروع کرتے ہیں محمد بن قاسم کا انصاف کا ایک قصہ۔ شیعہ رات ایک لڑکی بھاگ رہی تھی، اس کے پاؤں زخمی ہو چکے تھے اور پیچھے سے آواز آتی ہے، تم کہیں نہیں جا سکتی سرسوتی، تیرا نصیب ہم طے کریں گے۔ سرسوتی ایک تانا شاہ چاچا سے بھاگ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں آگ نکل رہی تھی۔ ادھر ایک نوجوان دیودت اپنے کمرے میں بند دروازے کو دیکھ رہا تھا جہاں سرسوتی کو قید کیا گیا ہے۔ وہ کاغذ پر کچھ لکھتا ہے کہ اب انصاف تلوار سے نہیں حق سے مانگا جائے گا، حکومت کی چھاؤں میں۔ ادھر محمد بن قاسم کی فوج جو سندھ میں امن لا رہی تھی، اس لیے لوگوں میں خوف نہیں بلکہ امن راحت پھیل رہی تھی۔ جب تلواریں خاموش ہو جاتی ہیں تو عدالت بولتی ہے، اور جب عدالت بھی بک جائے تب انصاف خود دربار میں داخل ہوتا ہے۔ دیودت ایک غیر مسلم نوجوان تھا۔ وہ سیدھے محمد بن قاسم کے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں اسے دیکھ کر عرب کے سپہ سالار، قاضی، وزیر سب حیران تھے کہ ایک ہندو لڑکا وقت کے فاتح سے انصاف مانگ رہا ہے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ایک غیر مسلم نوجوان انصاف مانگنے آیا ہے تو وہ بولتے ہیں، اگر یہ سچ ہے تو پھر کوئی ظلم نہیں بچے گا، لیکن سچ ثابت کرنا ہوگا۔ سرسوتی کو دربار میں لایا جاتا ہے، اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوتا ہے۔ بن قاسم سوال کرتے ہیں، کیا تو دیودت کو جانتی ہے؟ ایک سیکنڈ کی خاموشی کے بعد پھر اس کی آواز آتی ہے، میں اسے صرف جانتی ہی نہیں بلکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ دربار میں اس کا چاچا بھی موجود تھا۔ چاچا راج سین اٹھتا ہے اور زور زور سے چلاتا ہے، جھوٹ ہے یہ، محبت نہیں بغاوت ہے۔ سرسوتی کی طرف سے گواہی دینے والا ایک گواہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے زہر کھا لیا، مگر دیودت کہتا ہے، مجھے شک ہے کہ اسے مار دیا گیا تاکہ وہ گواہی نہ دے سکے۔ دربار میں بے چینی ہوتی ہے، سلطان کی آنکھوں میں شک محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، کسی کے بیان سے پہلے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اس معاملے میں سازش کی بو آ رہی ہے۔ ایک رات دیودھر پر بھی حملہ ہوتا ہے لیکن وہ بچ جاتا ہے اور اگلے دن دربار میں زخمی حالت میں آتا ہے۔ سلطان بن قاسم غصے سے کہتے ہیں،
اب یہ معاملہ صرف محبت کا نہیں، انصاف بنام ظلم کا ہے۔ محمد بن قاسم خود تحقیقات کرواتے ہیں اور راج سین کی سازشیں بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ زمین کے لالچ میں اس نے سرسوتی کو بیچنے کی کوشش کی، گواہ کو مروایا اور دیو دت پر حملہ کروایا۔ دربار میں آخری فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں اسلامی حکومت میں نہ عورت بیچی جا سکتی ہے، نہ محبت قید کی جا سکتی ہے۔ سرسوتی اور دیو دت کی شادی آج ہی کی جائے گی۔ راج سین کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے۔ دیو دت اور سرسوتی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں اور بن قاسم انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ جب حاکم انصاف پسند ہو تب محبت بھی محفوظ ہوتی ہے اور مذہب بھی رحمت بن جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کا یہ قصہ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں آپ کو یہ قصہ کیسا لگا اور آپ میرے پیارے دوستو کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو۔ تو ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو میں۔